اچھا مفتی صاحب مختصر یہ بھی بتا دیں کہ میاں بیوی، والدین اور اولاد کے جو حصے بٹتے ہیں اس کے حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ یہ میں مختصر بتا دیتا ہوں کیونکہ تفصیل تو ہمارے وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، اور ہماری گزارش ہے کہ سورہ نساء کے اندر اس کو پڑھ لیا جائے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ ماں کو جو ہے وہ بعض اوقات وراثت کے اندر سے تیسرا حصہ ملتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ چھٹا حصہ ملتا ہے، اور بعض اوقات میاں بیوی اگر کوئی موجود ہوں تو پھر ان کو دینے کے بعد حصہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے والد صاحب جو ہیں، والد کا حصہ جو ہے وہ بعض اوقات چھٹا حصہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ بچنے والا مال ان کو ملتا ہے کہ جو مل گیا تو یعنی وہ عصبہ بنتا ہے۔ تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر میت کی اولاد موجود ہو تو پھر میت کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو چھٹا حصہ ملے گا، دونوں کو، ماں کو بھی باپ کو بھی۔ یہ چھٹے حصے کا میں بتا دیتا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے جو وہ میاں بیوی کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر بیوی کو حصہ دینا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر جو فوت ہوا ہے اس کی اولاد موجود ہے یا نہیں، چاہے وہ اس بیوی سے ہو چاہے وہ کسی اور بیوی سے ہو، شوہر کی اولاد موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، ورنہ 4تھا حصہ ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر جو بیوی فوت ہو رہی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ بیوی کی اولاد ہے یا نہیں، چاہے وہ کسی اور سے نکاح پہلے تھا اس سے اولاد ہے، بعد میں سے نکاح کیا، تو اگر بیوی کی اولاد موجود ہے تو شوہر کو جو ہے وہ 4تھا حصہ ملے گا، ورنہ آدھا حصہ ملے گا بیوی کی وراثت میں سے۔ پھر اولاد کا مسئلہ یہ کہ اولاد کے اندر اگر صرف ایک لڑکی موجود ہے تو وہ آدھا حصہ لے گی اپنے باپ کی وراثت میں سے، اگر ایک سے زائد لڑکیاں موجود ہیں تو وہ 2/3 لیں گی، اور اگر مثال کے طور پر بیٹا بیٹی موجود ہیں، لڑکا لڑکی دونوں موجود ہیں، تو لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو نصف ملے گا۔ تو یہ میں نے مختصر ترین انداز سے بتایا ہے۔ گزارش ہے کہ سورہ نساء کے اندر اس کو پڑھ لیں، بہار شریف کتاب ہے اس کے اندر آپ اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کے یہ بہت سارے مسائل جو وہاں سے حل ہو جائیں گے۔ بلکہ ہمارے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ مفتی صاحب نے حالیہ انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈیزائن کی ہے، اور ماشاءاللہ اس میں اسی کے حوالے سے، بلکہ مفتی صاحب آپ خود ہی عوام الناس کو بتائیں کہ وہ اپلیکیشن کا کیا فائدہ ہے۔ دیکھیں یہ احسن الفرائض کے نام سے پلے اسٹور پر ایک اپلیکیشن موجود ہے، اس میں یہ خود الحمدللہ میں نے خود ڈیولپ کی ہے، سافٹ ویئر کی فیلڈ سے وابستگی ہوئی، تو اس کے اندر جو قرآن و حدیث کے اندر جس طریقے سے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، فقہا نے جس طریقے سے مسائل ذکر کیے ہیں، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ بہت آسان انداز کے اندر آپ کو صرف ورثہ سلیکٹ کرنے، اور ورثہ کی سلیکشن کے بعد آپ کو خود نتیجہ مل جائے گا کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، بہت آسان انداز سے۔ احسن الفرائض نام ہے، اس کو آپ دیکھیں، AHSAN پھر UL اور فرائض FARAIZ، یہ پلے اسٹور پر موجود ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے، اس سے مسئلہ حل کریں گے تو انشاءاللہ شروع میں ہدایت پڑھ لیجئے گا۔ گزارش ہے کہ شروع میں جو ہدایت لکھی ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اور اس کے اندر ایک یہ بھی رکھا ہے کہ اگر آپ کو وراثت کی رقم معلوم ہے تو وہ رقم آپ تقسیم کرنا چاہیں، رقم بھی تقسیم ہو جائے گی، ڈسٹریبیوٹ، اس کی بھی کیلکولیشن پوری۔ رقم نہیں معلوم تو آپ کو پرسنٹیج کے اندر حصہ مل جائے گا کہ کل مال میں سے کس کی کتنی پرسنٹیج ہے، تو انشاءاللہ بھی اس سے بہت مستفید ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے میم ٹی وی کے چینل پہ ان کی جو ایپ ہے اس کو بھی ہم ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور اس کو آپ چاہیں تو ثواب کی نیت سے لوگوں کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بڑی محنت کے ساتھ اس اپلیکیشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کی سہولیات کے لیے۔